لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن للإنسان فضيلتان، عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی جا رہی ہے اس ون کے عشرے میں، امام علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کا فقرہ ہے، جہاں حضرت نے فرمایا انسان کی دو فضیلت ہے، انسان کو دو امتیاز حاصل ہے، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان۔ فبالعقل یستفید، عقل کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان فائدہ حاصل کرے۔ وبالمنطق یفید، اور زبان کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور اب جو ہے دوسری یا تیسری مجلس کے بعد سے یہ بات کی جا رہی کہ عقل اور زبان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جتنا زیادہ عقل آدمی کی پختہ ہوتی جائے گی اتنی ہی زبان کا وزن بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے پہلے کی مجلس میں عرض کیا گیا کہ روایت کہتی اذا تم العقل نقص الکلام، جب آدمی کی عقل مکمل ہوتی ہے تو بس جتنا ضروری ہے اتنی بات کرتا ہے۔ آج آئیے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے بولیے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ تو اب اگر اول مخلوق پیغمبر ہیں صلی اللہ، تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ اول مخلوق ہوئے نا۔ اور آیتیں حدیثیں کہتی اول ما خلق اللہ اللوح، ہے نا آغا؟ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے لوح پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ اور پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا۔ انا وعلی من نور واحد، ہم علی ایک نور سے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ اول مخلوق ہے نا۔ پھر وہ حدیث کیا کہتی ہے؟ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ تو یا تو کہیے کہ صاحب یہ کیا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نور محمد و آل محمد اول مخلوق ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ صاحب نے عقل اول مخلوق ہے۔ یا تو آپ یہ کہیے حدیثیں ادھر ادھر ہے معاذ اللہ، یا یہ کہیے نہیں، دونوں ایک ہے۔ اول ما خلق اللہ العقل، عقل سے مراد بھی نور اہل بیت، عقل سے مراد بھی نور رسول اللہ ہے۔ یعنی جو عقل ہے وہ محمد ہے، جو محمد ہے وہ عقل ہے، جو عقل ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ عقل ہے، جو عقل ہے وہ حسن ہے، جو حسن ہے وہ عقل ہے۔ اور جب آدمی سمجھ جائے گا نا کہ اپنے زمانے میں امام حسن سلام اللہ علیہ عقل کل ہے، کبھی وہ سلو پر اعتراض نہیں کرے، وہ عقل کل ہے۔ ویسے ہی امام حسین اپنے زمانے میں کیا ہے؟ عقل کل ہے۔ اور عقل کا زبان کا رشتہ بہت گہرا یہ عرض کیا جا چکا۔ اب آئیے یہاں دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے زبان اور عقل کا کیسا استعمال کیا۔ محرم کی مجالس ہے نا، باپ کا انتقال ہوا یزید سے،
ولی عہدی کے طور پر بیعت لی جا چکی تھی، لیکن باپ نے ہمت نہیں کی. ادھر انتقال ہوا، یزید بیٹھا. پہلا کام جو یزید نے کیا وہ کیا؟ تیز رفتار سواری. اب یہ عقل اور زبان کا رشتہ دکھلا رہا ہوں میں آپ اس تناظر میں. امام حسین سلام اللہ علیہ کی شخصیت، عقل اور زبان. ادھر انتقال ہوا باپ، ادھر تیز رفتار سواری سے خط بھیجا گیا ولید کے گورنر کو، یہ ہم کو بقیہ سے مطلب نہیں، اور امام حسین ان سے بیعت لے لو. ٹھیک، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر دو. ولید تک پیغام آیا. اس وقت امام حسین سلام اللہ علیہ اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہ یہ لوگ مسجد میں تھے، شام کا وقت ظاہرا. وہاں سے ایک لڑکا بھیجا گیا مسجد میں امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ جا کے بلا لاؤ. اس نے آ کے مسجد میں امام حسین سے کہا کہ آپ کو بلایا جا رہا. عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا امام کی طرف، مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا اور معاملہ بیعت کا ہے. تو عبداللہ زبیر نے کہا تو کب میں جاؤں گا؟ جانا مناسب نے کہا نہیں میں جاؤں گا. اب یہیں سے دیکھیے عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، وہ نہیں گئے اور پھر خاموشی سے فرار کر گئے، مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے. امام حسین جو عقل کل ہے وہ گئے. یہاں سے اب گفتگو شروع ہو. کیوں گئے؟ مولا آپ کو نہیں جانا چاہیے. جیسے عبداللہ ابن زبیر نے مدینہ چھوڑ دیا نا، آپ بھی چپ چاپ چلے جاتے مدینے سے. آپ کیوں گئے؟ لیکن امام گئے. اور یہی نہیں ہے، اس میں کئی بار اس کے بعد وہاں سے گھر آئے، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے گفتگو ہوئی. کہا تو ارادہ کیا کام؟ بیعت تو نہیں کروں گا. پھر نہیں جاتا ہوں. اتنے وہ لڑکا پھر آئے. حضرت نے کہا جاؤ میں آ رہا ہوں. تو اب امام گئے، اس سے تو چھوڑیے، پھر یہاں کے آخر کیوں گئے امام؟ اس وقت کے جو صاحبان بصیرت لوگ تھے، سیاست کو سمجھنے والے لوگ تھے، یا دنیاوی اعتبار سے کہیے عقل مند لوگ تھے، اس میں سے ایک عبداللہ بن زبیر. وہ تو آدمی نہیں گیا، وہ تو چلا گیا دھیرے سے مدینہ چھوڑ کر کے. یہ عقل کل، یہ امام کیوں چلے گئے؟ دل چاہتا پوچھو مولا آپ کو نہیں جانا الیاذ باللہ، آپ کیوں گئے؟ عجب نہیں حضرت جواب دے. کوئی بھی دنیا کا اعتراض کرے نہ کرے، ہندوستان والوں کو تو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کہیں گے اس میں ہندوستان کیا؟ کہ تمہارے ہندوستان ہی میں ایک آدمی ہے کہ جو آج اتنے کے باوجود ملعون یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے. اتنے کے باوجود اگر ہم اس وقت یہ فیصلہ لے لیتے کہ ہم کو نہیں جانا ہے اس شرابی کبابی کے ہاں اور چلے جاتے، تو کل کو یہ ذاکر نائک ٹائپ کے لوگ یہی لکھتے کہ یزید، اور وہ لفظ لگا دیتے شاید اور وزن ڈال کر کے رضی اللہ والا. اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام جانا تو چاہیے تھا نا، ملنا تو چاہیے تھا نا. یہ میٹر ہی نہ ہوتا، یہ ارادہ ہی نہیں تھا یزید کا کیا کیا نہ کر دیتے. امام جواب دیں گے اگر آج پہلا دن ہے میں نہیں جاتا ہوں تو یہ جتنے ذاکر نائک ٹائپ کے مورخ ہیں یہ پوری کربلا میرے اکاؤنٹ میں لکھ دیتے. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ عقل. امام نے کہا میں جاؤں گا. 18 افراد اپنے گھر کے بنی ہاشم کے لے کے گئے، لیکن کسی کو اندر نہیں لے گئے، سب کو باہر کھڑا کر دیا. یہ دوسرا پیغام ہم لوگوں کے لیے. مضبوط ہونا اور ہے، طاقتور ہونا اور ہے، لیکن کسی بھی ہنگامے میں پہل مت کرنا. جہاں تک ہو سکے بات کو ٹالو. اسی بنا پر کہاں یہ سب، کہاں فاطمہ کا لال، کہاں علی کا بیٹا، رسول اللہ کا نواسا، وہ اٹھ کے چلا جائے دربار میں. یہ معمولی جو ہے وہ توہین کی بات نہیں ہوگی آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے. لیکن امام حسین سلام اللہ علیہ نے اس کو برداشت کیا، چلے گئے. یہ خود یہ دونوں چیزیں ہم کو شیعوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ جب تک ممکن ہے بات ٹل سکتی ہے تب تک بات کو ٹالو. ہنگامہ مت کرو، جھگڑے سے بچو.
لڑائی سے، یہ پورا درس ہے کربلا سے جو ہمیں مل رہا ہے۔ طاقت ہونا اور چیز ہے، ہر جگہ طاقت کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ آ گئے دربار میں پہنچے، سلام اللہ علیہ، میری جان ہم سب کی قربان عقل امام حسین سلام اللہ علیہ پر۔ کیا بات! اب یہاں سے دیکھیے عقل اور پھر زبان کا اس کے ساتھ استعمال، کیا بات ہے! کیوں بلایا؟ اس نے کہا صاحب وہ انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر پہلا سوال، حارث صاحب، ایک آدمی ہے جس نے ہم آپ کے باپ کو زندگی بھر سکون سے نہیں رہنے دیا، ایک، دو، آپ کے بھائی کے قتل میں شامل ہے نا، اس کے مرنے کی اطلاع آئے گی، عام طور پہ میں آپ سے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ہمارا آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا ایسے آدمی کے مرنے پر؟ فطری طور پر خوشی ہے نا، گیا الحمدللہ۔ اب دیکھیے عقل کیا امام حسین علیہ السلام اس خبر کو سن کے اظہار مسرت فرما سکتے تھے؟ وہی بات آئی کہ جو ابھی عرض کیا، اگر امام وہاں خوشی منانے لگتے تو پھر یہ مورخ لکھ دیتا اس کا تو باپ مرا تھا، یہ لگے صاحب پچھلی باتوں کو لے کر کے خوشیاں منانے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اظہار مسرت نہیں ہونی چاہیے، پھر کیا کریں؟ دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ کیا ہے؟ افسوس کا اظہار کریں، مر گئے مرحوم، اے ہے بڑے نیک تھے اللہ مغفرت کرے، یہ سوچ سکتے ہیں آپ خود بتائیے نا، یعنی کہ کس میں یہاں عقل کا کام ہے اور عقل کے ساتھ زبان کا، نہ مسرت کا اظہار کر سکتے نہ غم کا، تو کریں تو کیا کریں؟ اور ایک چیز میں پہلے عرض کر دوں، آپ سب حضرات توجہ، آپ چاہے جتنا اپنی قلبی کیفیت کو دبانا چاہیں، مثلا کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگی ہے لیکن مصلحت کہتی ہے کہ نہیں، نہیں ماشاء اللہ اللہ مبارک کرے بھائی، مولانا نے کار لے لی، میں جل گیا، حسد ہوئی مجھ کو، لیکن بظاہر یہ ہے کہ اس حسد کا اظہار مت کرو، تو ہم کیا کریں؟ ماشاء اللہ مولانا بہت بہت مبارک ہو، نہیں ہے سامنے فون کر کے کہیں گے بہت بہت مبارک ہو، لیکن یہ سب کریں، چہرے کو نہیں بدل پائیں، جو قلبی کیفیت ہے نا، میں پتہ نہیں میں بات اپنی سمجھا پایا نہیں سمجھا پایا، آپ کے اندر چاہے جتنا وہ آپ قلبی کیفیت کو دبا کر کے اور اوپر سے اظہار مسرت کی، جیسا آپ نے کار لے لی کا، چہرہ بتا دے گا کہ اچھا نہیں لگا مولانا کو میرا کار لینا، ہے نا؟ تو ہمارے آپ کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم چہرے کے اتار چڑھاؤ پہ کنٹرول نہیں کر پائیں، ہے نا؟ لیکن امام حسین ان کو کنٹرول ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کریں وہ نہیں ہو سکتا، غم کا اظہار کریں وہ نہیں ہو سکتا، چہرہ تو بتائے گا نا کہ خوش ہوئے کہ تکلیف ہوئی، کہ ہمارا آپ کا بتا سکتا ان کو چہرے پر کنٹرول ہے، اور چہرے پر پورا کنٹرول، قرآن کی آیت پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، عقل اور زبان کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، لہذا بجائے نہ اظہار افسوس ہے نہ اظہار مسرت ہے، بالکل عام سے لہجے میں جیسے عام آدمی کی موت کی خبر، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ کہنے میں قرآن کی آیت پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، یہ ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ ٹھیک، بلایا کیوں ہے یہ بتاؤ، سوال یہاں ہے بلایا کیوں ہے، تو سب بیعت کر لیجئے، اب آیا سوال، پھر عقل اور زبان جواب دینا ہے نا، دونوں کا رشتہ، تو سب بیعت کر لیجئے۔ اب امام کے سامنے آپشنز کتنے ہیں وہ بتائیے، نمبر 1 بیعت کر لیں، یہ ممکن؟ پھر تو خود ہی نے فرمایا ہے اذا كان الراعی مثل یزید فعلى الاسلام السلام، جب اسلام کے راعی ذمہ دار یزید ٹائپ ہوں گے تو پھر اسلام کا 40واں ہو گیا، خدا حافظ اسلام کا، فعلى الاسلام السلام، تو خود جانتے ہیں کہ کتنا بدماش آدمی ہے، بیعت کر سکتے ہیں؟ نو۔ تو اب مسئلہ ہے کہ یہاں سے کیا جواب دے کے نکلیں، عقل اور زبان، یہاں سے کیا جواب دے کے نکلیں؟
ایک طریقہ یہ ہے ہمیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کل پرسوں بتائیں گے، تھوڑا سا ٹائم لیتے اور معاذ اللہ استغفر اللہ عبداللہ بن زبیر کی طرح دھیرے سے نکل جاتے. یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام حسین کل کو یہی تاریخ لکھتی کہ صاحب نبی کے نواسے ہیں، امامت کا دعویٰ ہے، اور بتائیے صاحب غلط بیانی کرتے ہیں، معاذ اللہ وعدہ کیا اور دھیرے سے نکل. یہ امام حسین سے نہیں ہو سکتا، کوئی کہے نہ کہے خود ان کی فطرت یہ کہ نہیں ہو سکتا. تو اب تیسری صورت کیا ہے؟ بیعت تو کر نہیں سکتے ہیں، غلط بیانی بھی نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ بالکل دو ٹوک کہہ دیں. کیا کہا؟ بیعت یزید کی، میں نبی کا نواسا، فاطمہ کا دل بند، اور شرابی کبابی کی، ہمیں کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایک جواب یہ ہے، سیدھے سیدھے جو ہے جواب دیتے. پھر کل کو تاریخ یہ لکھتی کہ یزید اتنی حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا. وہ تو امام حسین نے اتنا ٹائٹ جواب دے دیا کہ اس نے کہا صاحب اب تو بیعت لے کے رہیں گے. پھر پوری کربلا امام حسین سلام اللہ علیہ کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جاتی نہ لکھ دی جاتی. اب بتائیے اس عقل کل کے سامنے بڑا مسئلہ ہے. بولے تو کیا بولے؟ نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ معاذ اللہ دھوکہ دے سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں عقل. اور پھر عقل کے ساتھ جب زبان چلتی تو کیا اثر ہوتا ہے وہ دیکھ. اب حضرت نے نہ اقرار کیا، نہ انکار کیا، نہ غلط وعدہ معاذ اللہ، الٹا سوال کر لیا. یہ ہے عقل اور زبان کا رشتہ. الٹا کیا کیا؟ سوال کر لیا. فرماتے ہیں ولید یہ بتا کیا بیعت کا میٹر اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں دھیرے سے طے ہو جائے؟ آپ دیکھ رہے ہیں عقل. مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں کہ صبح ہوگی نا، یہ بات تو پبلک کو بھی بتائی جائے گی، اس سے بھی تو لیا جائے گا. کہا بالکل. تو میرے لیے جلدی کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ مہلت لیں الٹا پوچھے کہ میرے لیے جلدی کا سبب کیا ہے. کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ صبح ہونے دے، پبلک کو مسجد میں اکٹھا کر. اب جملہ امام کا فننظر، صبح پبلکلی دیکھا جائے گا ایونا احق بالخلافتی والبیعہ. پھر پبلک کے سامنے دیکھا جائے گا کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار ہے کون. نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، اور اپنا حق بھی ظاہر کر دیا. صلوات بر محمد آل. آپ ملاحظہ فرما رہے اس انداز سے امام حسین علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ وہ صاحب جن کو لیٹر آیا تھا کہ یا بیعت لو یا سر قلم کر لو، یہ ہے زبان کا اثر. اگر عقل کے ساتھ اس کی سمجھ میں آ گئی، کس کی؟ ولید کی، تو کہتا ٹھیک کوئی بات آپ تشریف لے جائیے. وہی بیٹھا تھا مروان. مروان کون ہے؟ 1 منٹ میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ اس کا یہ مشورہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. مروان داماد الملت تھا، خلیفہ سوم کے کا داماد. ایک زمانہ وہ تھا کہ مروان پوری حکومت ایک طرح سے اس کے ہاتھ میں تھی، خلافت کی مہر وغیرہ تک. اس زمانے میں یہ ولید جو آج مدینے کا گورنر ہے، یہ گورنر تھا کوفے کا، زبردست پینے والا. ایک دن تاریخوں میں ہے کہ صبح اتنا رات میں پی لیا کہ صبح ہوش ہی نہیں رہا. 2 رکعت کی جگہ کتنی پڑھا دی؟ 4. یہ سن رکھا ہے نا آپ نے. آپ بتائیے آدمی کچھ برداشت کر لے، نماز کی اہانت اس طریقے سے، تو پبلک بکھر گئی صاحب. اس میں مالک اشتر وغیرہ بھی تھے، اور ایک پورا ڈیلیگیشن کوفے سے آ گیا مدینہ. یہ کیا تماشا بنا رکھا؟ نماز آدمی شرابی نماز پڑھائے گا، حکومت کرے گا وہاں. یہ میٹر ایسا تھا کہ اس کا کوئی ان کے پاس آپشن نہیں اس کو سنبھالنے کا. مروان نے دیکھا آفیت اسی میں ہے کہ مان جاؤ. اس نے فوراً جو ہے وہ برخاست کر دیا. کس نے؟ اسی مروان نے. داماد ہے نا، اس کے ہاتھ میں پاور ہے. اس نے برخاست کر دیا کس کو؟ ولید کو. ولید جب برخاست ہوا اور دوسرا گورنر پہنچ گیا تو ولید مدینے نہیں آیا. ڈر تھا نا یہاں علی بھی موجود ہے، شراب پینے کی حد نہ جائے، کوڑا نہ پڑ جائے. تو وہاں سے بھاگ کے چلا گیا اپنے کے یہاں شام. وہ معاملہ چلتا رہا.
ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مروان نے باقاعدہ برخاست کیا ہے ولید کو، اب حالات بدلے، اب مدینہ خود آ گیا شام کے انڈر، وہاں سے گورنر طے ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ تو اسی گھر کا آدمی ہے، وہاں سے اسی ولید کو جس کو مروان نے برخاست کیا تھا ایز اے گورنر بھیج دیا گیا۔ وہ مروان جس کے اختیار میں پوری حکومت تھی وہ کچھ نہیں رہ گیا، مدینے میں عام آدمی ہاں بھی ہے کہ آنا جانا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو ایک طرف اس کو وہ کھنس ہے ولید سے، ایک زمانہ وہ تھا کہ میں نے تم کو برخاست کیا، آج میں کچھ نہیں۔ جب دشمنی اہل بیت کا مطالعہ کریں گے آپ ان دونوں کی تو دشمن دونوں ہیں، لیکن اگر ولید دشمنی امام حسین میں 20 ہے تو مروان 22۔ اب جب مروان نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جانے دیجیے، مروان نے سوچا، اب یہ میں اپنی عقلی بات کہہ رہا ہوں کہ مشورہ دو، امام پر گئی تو اپنا، ولید کے خلاف گیا معاملہ تو اپنا، وہ تو اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا، کہنے لگا ولید کیا کر رہا ہے، تو بات ٹھیک ہے جانے دو، کہ ولید اگر چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، تو ابھی یا بیعت یا مار دو۔ دیکھیے اتنی دیر سے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، امام حسین بات کو ٹال رہے ہیں، چھوڑو جانے دو جانے دو جانے دو، یہی ہے نا۔ لیکن اب جب اس نے سیدھے سیدھے دھمکی دی، بیعت نہیں تو مار دے، بیعت نہیں تو قتل کرو، اب اگر یہاں کچھ خاموشی سے امام حسین علیہ السلام پلٹ آتے تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جاتا، تو اب وہ سیدھے سیدھے مرڈر کی دھمکی دے رہا، آپ چلے گئے۔ اب وہی امام جو اتنی دیر سے بات کو ٹالنے کے اس میں تھے، اب مولا پلٹ آئے۔ جملہ سنیے، عقل اور زبان کا رشتہ، کہاں بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، یہ عقل ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ وہی امام اب پلٹے، ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ یزید، اے ولید ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، ہمارے یہاں وحی الہی اتری ہے، ہم سے کائنات کی ابتدا، ہم سے کائنات کی انتہا۔ اور یزید جس کی بات کر رہا ہے، رجل الفاجر، وہ بدکار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، وہ بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمر، وہ شرابی آدمی۔ اب امام نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب تو صاف فرما دیا نا کہ نہیں کروں گا، جاؤ جو کرنا ہو کر لو۔ ایک آدمی کی ہمت پڑی امام حسین کو روکنے کی؟ یہ بات امام حسین علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھی کہ اگر میں صاف انکار بھی کر دوں گا تو اس میں دم نہیں ہے کچھ کرنے کا، لیکن اس کے باوجود امام کیوں ٹالتے رہے؟ یہ پھر ہم کو آپ کو پیغام ہے کہ چاہے جتنا پاور تمہارے پاس ہو، جب تک بچ سکتے ہو جھگڑے سے بچو، جب تک بچ سکتے ہو لڑائی سے بچو۔ اور اب وہاں سے صاف انکار کر کے امام واپس آ گئے، ماں کی طرح چاہنے والی بہن۔ کل عرض کیا تھا نا کہ دنیا میں امام نے فرمایا بھائی بہن بہت، حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں۔ واپس آئے، کیا ہوا بھیا؟ پوری داستان سنائی، تو ہم بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت نے ارادہ کر لیا، روایت کہتی فخرج منہا خائفا یترقب، امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اور اس میں بھی ایک بات دیکھی، مدینے کے وہ سے مکہ جانے کے لیے دو صورتیں تھیں، ایک تو مین راستہ ہے، خاموشی، وہ آپ جائیے آرام سے، سب جاتے آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہاں سے نکلے، اس گاؤں میں گئے، ادھر گئے۔ عبداللہ ابن زبیر جو گئے تھے وہ ایسے ہی راستوں سے گئے تھے کہ جو عام راستہ نہیں کہ اس گاؤں سے گھسے اس گاؤں میں نکلے، مین راستے سے نہیں۔ یہ مشورہ امام حسین علیہ السلام کو بھی دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں جائیے، مگر مین راستے سے مت جائیے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، آپ یہ ادھر سے اپنا ہوتے ہوتے اندر اندر چلے جائیے۔ امام نے کہا نہ، مین راستے سے جاؤں گا، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حضرت مکے
4 شعبان کو مکے پہنچ گئے. مکے سے 8 ذی الحج کو نکلے، مدینہ آ گئے. 8 ذی الحج کو نکلے، 2 محرم کو کربلا آ گئے. 4 محرم سے فرات پر پہرے بٹھلا دیے گئے. وہ انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں نقل کروں گا میں کہ وہ کیا صورتحال تھی. پہرے بٹھلا دیے گئے. یہاں تک روایتوں میں بعض یہ فرماتے ہیں کہ 7 محرم سے قحط اب نہیں ہے. آخرش عاشور کا دن آ گیا. ایک ایک کر کے پہلے حملے میں تقریباً 35 آدمی، جب پہلا ان لوگوں نے حملہ کیا امام حسین کے جو ہے وہ کارواں کے، تقریباً 35 آدمی پہلے حملے میں شہید ہو گئے. اب وقت آیا ایک ایک کر کے جانے کا. جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک وقت وہ آئے کہ جب بیٹے کی باری آئی، علی اکبر کی باری آئی. اولاد یا اللہ بحق حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ، جناب علی اکبر کے طفیل میں، حضرت علی اکبر کے صدقے میں سب کے بچوں کی محافظت فرما، ان کی دین و دنیا آباد. چاہے جتنا لائق آپ کا بیٹا ہو، چاہے جتنا فرما بردار آپ کا بیٹا ہو، دنیا کی اولاد ایک طرف، علی اکبر کا حسن ایک طرف. تاریخ کہتے ہیں چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں، مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نانا جب کبھی میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، نظر نہ الیہ، میں اس بچے کو دیکھتا تھا، شبیہ پیغمبر. اللہ اکبر. آئے بابا اجازت. ایک چیز اگر آپ دیکھیں گے نا کربلا میں، تو جتنے بھی مجاہد گئے میدان میں، امام نے سب کو اجازت دی، باقاعدہ رخصت کیا. ایک چیز جناب قاسم والے معاملے میں آتی ہے کہ نہیں دے رہے تھے تو وہ پرچی ملی، اجازت دی، خود سے گھوڑے بٹھلایا، رکاب کو چھوٹا کر کے برابر کیا، جاؤ بیٹا، سب کو کہا. لیکن اگر آپ توجہ کریں گے نا، تو جب اپنا بیٹا جانے لگا نا حضرت علی اکبر، سب کو کہا جاؤ، اکبر سے نہیں کہا. تو آپ کہیں گے تو کیا بغیر اجازت چلے گئے؟ کہنا وہ طریقہ اپنایا ہے جس سے علی اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی. کیسے کوئی جوان بیٹے کے چہرے کی طرف نگاہ کر کے کہے جاؤ بیٹا مر جاؤ. اب جب علی اکبر آئے، بابا اجازت، بجائے اس کے کہ علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے، امام نے آسمان کا رخ کیا اور فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے اب گواہ رہنا اس قوم پر. اب وہ جا رہا ہے میدان میں کہ جو خلقاً و خلقاً و منطقاً، جو ہر اعتبار سے رفتار میں گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا. اے میرے اللہ، جب کبھی میں اپنے لالا کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا تھا، میں اپنے اس بچے کو دیکھ لیتا تھا. اکبر میدان میں گئے. ایک بات بتائیں، پہلے دیکھیے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں. تھوڑا سا آدمی عقل سے بھی سوچے، فطرت کو بھی دیکھے. صبح سے جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ کے دل میں کیا چیز رہی ہوگی؟ سوچئے سب. یہی تو اجازت مل جائے تب بتاتا ہوں اس قوم اشقیاء کو کہ علی کا خون کیسا، یہی تو ہوگا. اور اب خدا خدا کر کے جو اجازت ملی ہے، تب کوئی کتاب علی اکبر کا جوش لکھ نہیں پائے، حضرت اکبر کا ولولہ کوئی لکھ نہیں پائے. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس جوش اور ولولے کے ساتھ ذوالجناح پہ گھوڑے پہ سوار ہوئے ہوں گے، اور کیسے اس رفتار کا 57 سال کا بوڑھا بھوکا پیاسا باپ اس گھوڑے کا مقابلہ کر سکتا. لیکن وہی اولاد کی محبت، اولاد کی محبت. ادھر اکبر نے ایڑ لگائی، امام سے بیٹھا نہیں گیا، چل پڑے. چند قدم چلے تھے کہ جو ہونا تھا گر پڑے. کیا تربیت ہے صاحب، احساس کو. بابا اتر گئے، واپس آئے، بابا
آپ تو اجازت دے چکے تھے بابا، آپ تو رخصت کر چکے تھے بابا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ہے ایسا دنیا میں امام جس کے پاس اپنی اولاد کے سوال کا جواب نہ ہو؟ کیا واقعی جو اکبر نے پوچھا ہے وہ جواب دیا امام نے؟ بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے بابا، اب کیوں چلے آ رہے ہیں بابا؟ کیا بتائیں مولا اکبر کو کیوں آ رہا ہوں؟ فرمایا بیٹا کاش تم صاحب اولاد، مطلب یہ چیز کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جب یا اللہ جو بھی بے اولاد ہے خدا بے حق علی اکبر ان کو اولاد عطا فرما۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے رہنا۔ اکبر میدان میں چلے گئے، امام در خیمہ پر بیٹھ گئے، ماں نے نگاہیں گاڑ دی۔ باپ ہے، سینے میں دل کا کچھ بھی میرے بچے کو ہوگا تو ان کا چہرہ بدلے گا۔ اچانک امام کا چہرہ بدلا، لیلا تڑپی، خیر تو ہے کہ بڑا زبردست پہلوان آیا، دعا کرو۔ دعا ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر علیہ السلام میدان سے واپس آ گئے۔ میں نے جو پڑھا ہے وہ 100 جب پلٹے تھے تو تقریباً 100 یزیدیوں کو مار کے پلٹے تھے۔ چونکہ ایرانی اور عرب لوگ تھوڑا دھن سے پڑھتے ہیں مصاحب وغیرہ، تو کبھی کبھی جب خود کا رونے کا دل چاہتا ہے تو میں عربوں کو یا ایرانیوں کو لگا، تو اس میں ایک دن میں نے ایسے ہی مصاحب لگا لیا، تو وہ کوئی عرب پڑھ رہے تھے، انہوں نے پڑھا 200، میں نے نہیں دیکھا کسی کتاب میں 200، لیکن 100 بھی اگر آپ مانے تو کم نہیں ہے۔ سب سے رات تھے، ادھر علی اکبر پیاسے، جب پلٹے ہیں تو کتنا 100 لوگوں کو مار کے پلٹے ہیں۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا فنکار ہے، کراٹا جانتا ہے، اکیلی اندھیری رات میں 20-25 آدمی مل جائیں، 1000 نہیں 20-25 آدمی مل جائیں، حملہ کر دیں اور وہ اپنے کراٹے پر 25 کو زیر کر کے بغیر چوٹ کھائے چلا ہے، آپ بتائیے پورا گاؤں واہ واہ کرے گا نہیں کرے گا؟ پوری بستی سبحان، اور گھر والے عزیز رشتہ دار، یہ انعام وہ انعام۔ ایسا موقع ہے کہ جہاں باپ خوش ہو کے کہے گا نہیں کہے گا شاباش بیٹا شاباش، تم نے خاندان کی لاج رکھ لی ہے نا۔ وہاں 25 کی بات نہیں، کم سے کم تعداد جو کربلا میں لکھی جاتی 25,000 کی ہے۔ لکھنے والوں نے اور بھی لکھا، مگر ایک بھوکے پیاسے کے لیے اگر اسی کو بھی مان لے تو یہ کم نہیں ہے۔ اور جب پلٹے ہیں تو بغیر زخم کھائے 100 لوگوں کو مار کے پلٹے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ نہیں ہے کہ امام کا دل خوش ہو جائے، شاباش میرے لال اکبر، تو نے خاندان کی لاج رکھ لی، بتاؤ کیا انعام چاہیے؟ موقع ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مولا کیا پوچھتے، اکبر نے ایسی بات کہہ دی کہ مولا کا کلیجہ کباب ہو کے رہ گیا۔ آئے فرماتے ہیں بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی، بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا۔ اب مولا کیا جواب دے؟ اللہ اکبر۔ روایت میں صرف اتنا ہے، اب اس کو میں وضاحت کرتا ہوں، روایت میں صرف اتنا ہے کہ حضرت نے اکبر کے سوال پر فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، بس روایت میں اتنا۔ اس کے بعد ارباب مقاتل اپنا اپنا خیال پیش کرتے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں کہا ہاتھ لسانک، اپنی زبان دے دو۔ کوئی کہتا ہے کہ امام بتانا چاہتے تھے کہ علی اکبر میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، کوئی کچھ، لیکن آپ بتائیے کیا علی اکبر کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں؟ ایک بزرگوار نے بڑی اچھی بات کی جو میرے دل کو چھو گئے، میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں امام حسین کا مقصد شاید یہ نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو بتائیں کہ میں تم سے زیادہ، اکبر کو پتا ہے تو پھر کہ دیکھیے فطرت ہوتی ہے باپ کی، ماں کی، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے 2 سال 4 سال 5 سال، باپ بیٹے کا کبھی منہ چومتا ہے، کبھی لب چومتا ہے، کبھی رخسار چومتا ہے نا۔ یہی بیٹا 10 سال کا ہو جاتا ہے، باپ کبھی لب چومے گا رخسار، لیکن یہی بیٹا جب 20 سال کا ہو جاتا ہے، 25 سال کا ہو جاتا ہے، تو اس طرح بچے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کیوں؟ اب کیوں کہ اب باپ کو جوان اولاد کو چومتے غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے۔ جب علی اکبر میدان سے پلٹے
امام کی محبت نے جوش مارا، امام بہانے کی تلاش میں تھے، تب تک علی اکبر نے کہہ دیا بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ امام تو بہانے کی تلاش میں تھے کہ ان سوکھے لبوں کو چوم لے۔ فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان ذرا میرے منہ میں لاؤ۔ علی اکبر کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے، اپنے جذبہ محبت کو تسکین دینا چاہ رہے۔ ماشاءاللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم امام حسین سلام اللہ علیہ کے۔ نکال لی زبان، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک۔ پھر ایک مثال سن لیجئے، اپنے امام کی مظلومی پر روئیے، جب یاد آئے تب روئیے کہ امام ہمارا کتنا مظلوم تھا۔ سناؤ آپ کو، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ خدا نہ کرے یا اللہ بحق علی اکبر جو بیمار ہے شفا عنایت فر۔ بیٹا کسی کا خدا نخواستہ مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے، گردہ فیل ہو جائے، خدا نخواستہ کینسر ہو جائے، اب آدمی دوڑ رہا ہے، بمبئی جا رہا ہے، کلکتے جا رہا ہے، لندن جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے، کسی صورت سے بچہ ٹھیک ہو جائے، نہیں ہو پایا۔ ڈاکٹر نے کہا لے جاؤ، جو کھائے کھلاؤ، خدمت کرو، بس یہ 2-4 دن بچے گا۔ آ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ باپ ماں بیچارے ایک دم پیسے سے خالی ہو گئے۔ گھر میں جو چاول ابل بھی رہا ہے وہ بھی بغل والے دکاندار نے ترس کھا کے قرض کے طور پر دے دیا۔ ایک طرف ماں بیٹھی ہے، ایک طرف باپ بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے کچھ افاقہ ہوتا ہے کہ اب تو میرا بیٹا جا رہا ہے۔ تب تک لڑکے نے آنکھ کھولا، پاپا بیٹا سیب سنا ہے، اماں بابو انگور۔ غربت بتائی ہم نے آپ کو نا، سب ختم ہو گیا۔ اور یہ بھی ماں باپ کو پتا سیب کھا کے بچنا نہیں ہے، انگور کھا کے بچنا نہیں ہے، لیکن اس غربت کے باوجود جہاں کبھی نہ گیا ہوگا باپ چلا جائے گا، بھیا اتنا دے دو اپنے بیٹے کو ہم سیب کھلا دے۔ ماں جہاں کبھی نہ گئی ہوگی دوڑ جائے گی، اتنا دے دو میں اپنے بچے کو انگور کھلا دوں، تمہاری مزدوری کر کے تمہارا پیسہ ادا کرتے ہوئی۔ غریب سے غریب باپ، ہاں غریب سے غریب باپ اپنے مرتے ہوئے بیٹے سے یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا کہاں ہے، کہاں سے لائے، جاؤ اب جنت میں سیب ملے گا، جاؤ اب جنت میں انار ملے گا۔ غریب سے غریب باپ اولاد کو جواب نہیں دے گا، لیکن کربلا میں میرا مولا کیا جواب دے اپنے فرزند کو، کہاں سے لا کے پانی دے جو دنیا کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ مولا نے مجبوری میں اپنے بچے سے کہا، انگوٹھی اتاری، فرمایا بیٹا اس کو دہن میں رکھ لو، جاؤ نانا حوض کوثر پر سیراب کرے گا۔ یہ وہ مظلومی کی آخری انتہا ہے۔ بس آخری 2-3 فقرے ختم و دعا، آ گئے دوبارہ میدان، بس تمام کیا میں۔ اس پیاس کے باوجود، اس تھکاوٹ کے باوجود جب دوبارہ آئے ہیں نا، حملہ کیا ہے، کوئی بھی مقابلے پہ ٹک، عاجز آگے کیا کریں اس جوان کا۔ تب روایت کہتی ہے کہ آخر میں ان لوگوں میں آپس میں مشورہ ہوا کہ اس نوجوان کے ساتھ کیا ہو۔ ایک نے کہا ایسے سامنے سے قابو پانا مشکل، آپ تیار ہو گئے ہیں رونے کے لیے، ہاں رو چکے، لیکن اب محرم ہے سن لیجیے، کیا کریں اس نوجوان کا۔
سامنے سے نہیں کچھ ہو سکتا، کیا کرے؟ آخر میں مشورہ ہوا کہ جب یہ حملہ کرے، ایک آدمی کسی پیڑ کے آڑ میں ایک نیزہ لے کے چھپ جائے، کھڑا ہو جائے، اور جب اکبر اس فوج پہ حملہ کرے تو دور سے تاک کے نشانہ مار دیں۔ دیکھیے پڑھنا اور ہے، سننا اور ہے۔ ایک طرف گھوڑے کی رفتار، ہاں، اور ادھر سے جو اس نے پوری طاقت سے تان کے نیزہ مارا، آگ کے اکبر کے سینے پہ جو نیزہ لگا، آواز دیا ابتا علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام لے لو۔ یہ آواز جو پہنچی ہے نا، ماشاء اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما میرے اللہ۔ جب یہ آواز پہنچی ہے نا تو کہتے ہیں ایسا شوق لگا ہے مولا کو، ایسا اثر ہوا ہے مولا کو، چل تو پڑے مگر کچھ دیر تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا، سامنے آنکھوں کے دھواں ہے، دھواں ہے، دھواں، بس چلتے جا رہے، کہتے جا رہے، آئینہ علی، آئینہ علی، آئینہ علی، بیٹا علی کہاں ہو، بیٹا علی۔ آواز کے سہارے آئے، سرہانے بیٹھ گئے، بس آخری فکر، سر رکھ لیا زانوؤں پر۔ کہاں تکلیف ہے بیٹا؟ نیزے کی انی بابا، سر رکھ دیا زمین پر، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، آستینوں کو سمیٹ لیا، اکبر کے سینے تک ہاتھ لے گئے، یا علی کہہ کے جو نیزہ نکالا، اب بس منظر سن لیجئے، تمام کر دیا آپ نے۔ اب جو نیزہ نکالا، کہتے خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ امام کی جو کیفیت لکھی تاریخوں میں بتاؤں آپ کو، اکبر ایڑیاں رگڑ رہے، امام کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں، روایت کہتی ہاتھ ملتا میرے، جس کو کفے افسوس کہتے ہیں نا، آسمان کو تکتے ہیں، ہاتھ ملتے فرماتے بنیا علی الدنیا بعدک لفا، بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ کہتلے میں اکبر نے ایک ہچکی لی، روح جو نکلی اپنے آپ کو اکبر کے سینے پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے، اتنا روئے، کہتے ریش مبارک آنسوؤں سے تر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ خدا ہمارا پرسا، ہماری تعزیت، ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کی بارگاہ تک پہنچا دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے غلاموں میں ہم سب کو شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔